تو طیب بھائی آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدعت۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ سے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم وہاں سے آغاز کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر۔ طیب بھائی اب ہم بات کریں گے اہل تشیع کے حوالے سے، ایک جو ہمارا مسلک ہے یہاں پہ، ہمارے شیعہ برادران ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ماتم ایک بدعت ہے؟ جانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، زنجیر زنی، خنجر زنی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اذیت ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر علی خان۔ آج ایک بار پھر ہم آئے ہیں آپ کے پاس ایک نیا موضوع لے کر۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدعت، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے سید طیب علی ہاشمی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب بھائی آپ کو ایک بار پھر دیکھ کر بہت اچھا لگا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر دعا کیا مجھے، اور آپ کے تمام سبسکرائبر کو بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی، اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی۔ تو طیب بھائی آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدعت۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ سے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم وہاں سے آغاز کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4492، اور اس کا مفہوم یہ ہے: جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا طریقہ نکالا جو کہ اس دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کے دور میں اب ہم کئی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم دیکھیں مختصراً بریلوی حضرات جو ہیں وہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، تو دیوبند کی یا اہل حدیث کی جانب سے اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم 12 ربیع الاول والے دن جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، اس کو بھی باقی جو مسالک ہیں جیسے دیوبند اور اہل حدیث وغیرہ وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں بدعت کیا ہے اور اس کی کیا کیا کتنی اقسام ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اظہر بھائی، بات یہ ہے کہ بدعت کی دو اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اب جہاں تک رہی بات یہ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدعت وہ ہر کوئی کام، جو ایسا کام، نیا کام دین میں شامل ہونا، اس کے بارے میں یہ چیز آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک حدیث پاک اور بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کچھ اچھا عمدہ کام کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اور ہمارے دین میں جو کوئی آسانی کے لیے اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے غالباً قیامت تک اس کو ملے گا۔ ہم نے اسے پسند فرمایا تھا۔ اب دیکھیں، جیسے ہر بدعت گمراہی جو ہے وہ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کا مجموعہ اکٹھا کر کے اسے ایک کتاب بنا دیا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں قرآن کتاب کی صورت میں تو نہیں تھا نا، یہ تو بعد میں ہوا ہے۔ پہلے تو ہر مسلمان اپنے دل کے اندر رکھتا تھا۔ جب ایک جنگ میں کافی سارے حفاظ شہید ہوئے تو یہ پھر اس وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ اب رہی بات یہ کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بدعت ہے اس نوعیت پہ، کہ آپ نے غالباً میلاد شریف کے بارے میں فرمایا۔ ہاں جی، تو میلاد شریف ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ رہے کہ ہم جس ہستی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ان کی خوشی کو کس طریقے سے مناتے ہیں، اجماع دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ لوگوں کو کافی چیزوں کے بارے میں دکھانا مقصود ہوتا ہے، لوگ تاکہ
جان سکیں کہ یہ اپنے نبی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ لوگ بھوکے پیاسے، گرمی سردی کسی چیز کو نہیں دیکھتے، روڈوں پہ نکلتے ہیں کثیر تعداد میں، اور اپنے نبی کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایسا ان کے لیے ایسا کرنا بدعت کیسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہ اسی کا ہی حصہ ہے. تو یہ بھائی اس کے اندر اس آپ کی جو یہ بات تھی اس کے اندر میرے 2 سوال ہیں آپ سے. جی. ایک سوال تو میرا یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا، جی جی وہ بھی بدعت ہے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیثوں کو جمع کیا، وہ بھی ایک بدعت حسنہ ہے. لیکن ان کو جمع کرنے کی ایک مین جو وجہ رہی، کیونکہ امت جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو رہی تھی، الگ الگ خطوں تک اسلام پہنچ چکا تھا، تو اس کو ایک کتاب کے اس میں لانا، قرآن پاک کو جمع کرنا تاکہ وہ باقی مسلمانوں تک بھی پہنچ سکے جو نیو مسلمز تھے، جو دور دور علاقے جو مسلمان ہوئے. تو آج اگر ہم یہ بدعت، یہ اگر جشن عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں، یہ بھی اگر بدعت حسنہ ہے، اور آپ نے جو بتایا کہ ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور ہم اس محبت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کوئی غلط چیز، کوئی غلط ایکٹ نہ کر سکے. یوٹیوب پہ جب ہم آج دیکھتے ہیں عید میلاد النبی کے ہی جو دن ہوتا ہے، جو ساری ویڈیوز بنتی ہیں، لوگ اپنے الگ الگ طریقے سے عید میلاد النبی مناتے ہیں. کئی جگہوں پر کیک سیریمنی ہوتی ہے، کئی جگہوں پر بڑے بڑے یعنی کہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، بڑے بڑے قوالوں کو بلا کے یا نعت خوانوں کو بلا کے بڑی بڑی محفلیں کرائی جاتی ہیں. اب پہلے ہم یعنی کہ اگر دیکھیں تو دین میں ہم یہ کیک سیریمنی یا برتھ ڈے وغیرہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہ یہ جو ہے علماء کے ہی یہ قول تھے کہ یہ تو عمر کا 1 سال کم ہوتا ہے، برتھ ڈے منانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم عید میلاد النبی کے دن کیک سیریمنی بھی کرتے ہیں. پھر جو لائٹس اور اس طرح کی بڑی بڑی محفلوں میں اتنی بڑی بڑی لائٹس وغیرہ جلاتے ہیں، وہ سارا گورنمنٹ سے وہ ہم چوری کر کے وہ الیکٹریسٹی کو وہ جلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف خیال نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس کے بارے میں متعدد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے چراغاں کرنا ہے تو وہ اپنے ہی پیسوں سے اس کو کرے، یا اگر خود نہیں ہے تو اگر یعنی کہ احباب کچھ اس کے دوست احباب مل کے اس کے بل کا سیٹ اپ کر لیں. یہ چوری کا ہمیشہ سے علماء کرام اس چیز کو منع کرتے آئے ہیں کہ ناجائز یعنی کہ ایک آپ اچھی نیت سے کام کر رہے ہو تو اس میں آپ حرام کام شامل کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. جس طریقے سے آج کل ایک پہاڑیوں کا ایک نظام سا چلا ہوا ہے عجیب سا، اور کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ جس طریقے سے اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناچ گانا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید اس میں عورتوں کا اور مردوں کا اکٹھے اتنا رش کر دینا، ہجوم میں ہاں جی، یہ درست نہیں ہے. شرعاً جس چیز پہ شرعاً مناہی ہے وہ عام دنوں میں بھی منع ہے، اور خاص دن میں تو وہ بدرجہ اولا منع ہوتا ہے نا. تو اس لیے یعنی کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. ہاں آپ اس صورت میں جس طریقے سے کہا گیا ہے، آپ یہ خاص طور پہ یہ بھی بڑا غلط طریقہ ہے کہ آپ روڈ بلاک کر دیں. اس کی بھی مخالفت علماء کرام نے بہت وقت سے کر رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ راستے میں کھڑا کر دیتے ہیں، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، جس سے امت کی جو امت کو آپ مشقت میں پڑے یا پریشان ہو، ایسا مستحب کو چھوڑنے کا حکم ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نیک نیت کے ساتھ، لیکن کام اس میں علم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پاتے. یہ بھی جاہلوں کی پہچان. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کام کس حد تک کرنا ہے. اچھا، ایک آج اگر یہ بات ہو ہی رہی ہے بدعت کے حوالے سے طیب بھائی، تو میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر آج کل ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی رمضان گزرے ہیں، تو رمضان میں بہت زیادہ الگ الگ مسلک سے الگ الگ علماء کرام نے اور اسکالرز نے اس کے اوپر بات کی ہے تراویح.
جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا یہ بھی ایک بدعت ہے؟ دراصل دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے معاملات کو، اپنی اپنی مرضی کی چیزوں کو لے لیا. کچھ لوگوں کو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اسے بدعت کہا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ثابت ہے. اب اس چیز کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اگر اس میں آپ عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اگر آپ انہی کی بات کو لینے کی نفلی عبادت ہے، تو کیا نفلی عبادت کو ہم حلال سمجھیں گے یا حرام؟ معاذ اللہ. نہیں، وہ اہتمام کو بدعت کہتے ہیں، یعنی کہ نفلی عبادات میں سے وہ یہ تو ہے کہ بھئی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت کی ہے یہ تراویح والی، لیکن اس کا جو اہتمام ہے اس کو بدعت سمجھا جاتا ہے. تو پھر یہ بدعت کا حکم پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ آپ نے یہ طریقہ کار ارشاد فرمایا تھا نا. نہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہ مسائل ہیں تھوڑے سے، کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بھی تراویحوں کا حکم دیا تھا وہ 11 تراویحاں تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 تراویحاں تھیں. آج بریلوی مسلک میں 20 تراویحوں کا حکم ہے. اس میں بہت ساری واضح احادیث مبارکہ ہیں، موجود ہیں، 20 کے اوپر دلالت کرتی ہیں. بہرحال کچھ لوگوں کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں، چلیں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہی سمجھ لیں کہ جی وہ اہتمام کے ساتھ اب یہاں تک تو آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرواتی تھی. ٹھیک ہے، اب رہی بات یہ کہ 20 ہیں یا 12 ہیں یا 8 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے. ایک مثال دے رہے ہیں، اول تو ایک کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو جہاں تک رہی بات یہ کہ جتنی بھی آپ وہ ہیں، جتنی بھی یہ ہے، اب کثیر میں جو ہے نا وہ 20 کا ہی ہے، چاروں ائمہ سے 20 پڑھتے ہیں. اب 20 اگر آپ رکعت پڑھ رہے ہیں تو کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں. بھائی اس میں بدعت کا کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ اچھا ایک عمل کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نفلی عبادات میں نماز سب سے زیادہ پسند ہے. تو محبوب جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، آپ اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ بدعت ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. یہ لوگوں نے اس چیز کے بارے میں نا جو اپنا ان کی جو اپنی جہاں تک سوچ تھی اس حساب سے بات کر دی. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بدعت حسنہ ہے جو بدعت حسنہ بالکل چلی ہے، کہ وہاں سے اس کی بنیاد رکھی. اس کی بنیاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. جی نہیں، اہتمام کی ہاں، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. شروع میں ویسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جماعت کے ساتھ شروع کروائی تھی، لیکن یہ کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے اس وجہ سے تو آپ نے روک دیا. تو طیب بھائی، اب جیسا کہ ہم بدعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک موضوع کے اوپر بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. ابھی تک تو ہم نے بات کی ہے بریلوی حضرات یا دیوبند یا اہل حدیث کے حوالے سے. طیب بھائی، اب ہم بات کریں گے اہل تشیع کے حوالے سے. ایک جو ہمارا مسلک ہے یہاں پہ ہمارے شیعہ برادران ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ماتم ایک بدعت ہے؟ کیونکہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا ایک موقف ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں سے کہا کہ کیا میرے حمزہ کی شہادت پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں؟ کہ اس وقت جو شیعہ علماء ہیں ان کے بقول یہ ہے کہ اس طرح ایسے ہاتھ پر اس طرح سوگ یا ماتم کیا جاتا تھا عرب میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس طرح کر لیں یا اس طرح کر لیں، ایک ہی بات ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ماتم بدعت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ماتم سوگ کی علامت ہے، اور سوگ کے بارے میں حکم ہے کہ 3 روز سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا. اور صرف ایک عورت کو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن عدت کے ٹائم میں وہ سوگ کا ہوتا ہے اس کا. باقی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم سے زیادہ سوگ منائے. اب میلاد النبی پہ خوشی ہوتی ہے، خوشی منانے کا ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے. اب 10ویں محرم پہ نوحہ کرنا ویسے ہی منع. اور آپ نے جو دلیل آپ نے ان کی رکھی ہے، اس دور میں عرب میں ایک سلسلہ چلتا تھا، سوز کا ایک ماحول ہوا کرتا تھا. تو اس وقت میں ایسا کہ کہا تھا کہ کیا میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں؟
उस दौर में यानी कि बहुत क्वालिटी थी लोग औरतों में खास तौर पे कि वो ना जो पंजाबी ज़बान में जैसे वैन कहते हैं हमारे मुल्क में इधर उधर, ये बैंड डालना का। हाँ, ये यानी कि नोहा खानी करना, वो बड़ी यानी कि औरतें इस कदर ट्रेंड थी कि वो पूरे इलाके को रुला देती थी अपनी उस अंदाज से। तो वो आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में जब देखा कि कोई था नहीं, तो आपने कहा था कि मेरे चचा पे रोने वाला कोई नहीं। तो ये उसके बाद यानी कि फिर आपने देखा कितने शहादतें हुई, मेरा अलैहिस्सलाम ने कोई इस चीज़ के बारे में नहीं फरमाया। बाकी ये जो है कि इन लोगों का अपना बनाया हुआ है। खैर इसका यानी कि सोग की जहाँ तक बात है उसमें इजाज़त ही नहीं। हाँ, अगर आपने उनको नफ़ा, अब आप देखें, आप उनके सोग मनाने से उनको कोई नफ़ा नहीं हो सकता, ना ही आपके सोग मनाने से उन्हें कोई नुकसान है। यहाँ पर बात आती है कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत किसी के साथ करते हैं ना, तो उसमें आपको उसकी अदाओं को अदा करना चाहिए। जैसा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज को नहीं छोड़ा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वक्त तक हक के रास्ते को इख्तियार किया, जालिम के आगे नहीं झुके, दीन को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा और अपने नाना जान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुकम्मल चलती फिरती तस्वीर बने रही। तो भाई ये तो आपने बात की कि ये बिदअत नहीं है और सोग करना हमारे दीन में जायज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि आपका एक मौक़िफ़ है या बरेलवी हजरात का जो मौक़िफ़ है, उलमा का जो मौक़िफ़ है कि हम ये जो ईद मिलादुन नबी वाली जो बिदअत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि लोगों को ये पता चले कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी तरह शिया हजरात का भी यही मौक़िफ़ है कि हम अगर 9वें या 10वें मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन सड़कों पर निकल के अगर हम सोग मनाते हैं, मातम करते हैं, तो उसकी भी ये वजह है ताकि लोगों को, उम्मत को ये पता चले कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह हक के सामने डट कर खड़े हो गए, हक पर थे और जुल्म के सामने डट कर खड़े हो गए, और किस तरह उन्होंने जामे शहादत नोश किया और उम्मत को ये बताया कि कभी भी जुल्म के आगे हार नहीं माननी। उम्मत को ये हमेशा याद रहे कि उन्होंने क्या कुर्बानी पेश की है। जी, असल में ये बिद्दत सईया है इसलिए क्योंकि इसमें सोग के मामले को ज़्यादा उठाया जाता है, अपनी जानों पे जुल्म किया जाता है, जंजीर जनी, खंजर जनी। अब आप ये देखें कि ये अज़ियत है या नहीं है और देखने वाले के ऊपर इसका क्या तासुब होता है। आप अपने साथ शरीयत, ये अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का अता करता जिस्म है, इस पे आपकी अपनी मिल्कियत नहीं है। जो हुक्म शरीयत ने आपको दिया आप वो कर सकते हैं, इस पर जुल्म नहीं कर सकते। ये भी आपके पास एक अमानत है। वल्लाहु ताला अलमु बिस्सवाब। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया तैयब भाई आपका, आपने आकर हमें हमारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए और आकर हमसे इतनी अच्छी बातें और गुफ्तगू की। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने अलग अलग मौज़ूआत पर दीन के हवाले से बात की, हमारी नीयत इसमें फ़कत इतनी है कि आज लोग यूट्यूब पर जब भी कोई मसाइल सुनते हैं, गली मल्लो चौराहों में बैठकर 4 लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन कम इल्मी होने की वजह से आपस में इख्तलाफात का बायस बनते हैं। हमारी यही नीयत और यही कोशिश है कि हम किसी मुस्तनिद आलिम और मुस्तनिद किसी शख्सियत से आपको इस चीज़ की, इन मौज़ूआत पर आगाही दें ताकि उम्मत के अंदर इख्तलाफात की जगह मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हो। तो आप अगर चाहते हैं, आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारा आने वाला अगला मौजू क्या होना चाहिए, हम किस पर बात करें। शुक्रिया।